راستے یوں جگمگا دیے عشق و وفا کے راستے یوں جگمگا دیے دنیا کو دوستی کے جلوے دکھا دیے میرے صدیق عشق و وفا کے راستے یوں جگمگا دیے صدیق عشق و وفا کے راستے یوں جگمگا دیے دنیا کو دوستی کے جلوے دکھا دیے دنیا کو دوستی کے جلوے دکھا دیے یوں احساس دل بری ہے یوں احساس دل بری ہے صدیق کی وفا یوں احساس دل بری ہے صدیق کی وفا قدموں میں مصطفیٰ کے احساسے لٹا دیے ہیں قدموں میں مصطفیٰ کے احساسے لٹا دیے ہیں عشق و وفا کے راستے یوں جگمگا دیے ہیں دنیا کو وفا کے جلوے دکھا دیے ہیں دنیا کو وفا کے جلوے دکھا دیے ہیں دنیا کو وفا کے جلوے دکھا دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حمد و صلاۃ و بات نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری اور بابرکت ذات تھے درود و سلام سے تحفے پیش کرنے تو بعد میرے نہایت قابل قدر قابل احترام دوستوں اور بزرگوں اور گھران اندر بیٹھ کے سننے والی پردہ میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ذی وقار رب کائنات نے پاک ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار فرمایا دو جان جب وہ دونوں غار میں تھے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا رب کل کائنات نے
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح اعلان فرمایا کہ ثانیہ سنین صرف دو یار، دو جانا، دو یار، دو پیارے، از ہما فی الغار، فرمایا جدو دوویں غار کے اندر نے از یقول لصاحبہ لا تحزن، کدو فرمایا جب اپنے یار سے فرما رہے تھے غم نہ کر، غم نہ کر، کون فرما رہے تھے؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرما رہے سن کہ اے میرے پیارے یار غم نہ کر، اگے کی فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار کے اندر نبیان تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام اور صدیقان تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شہر کے مشرکین مکہ، کفار مکہ، نبی کریم علیہ السلام کی تلاش کے اندر تے جدوں سامنے غار دے دانے دے سامنے، غار دے منہ دے سامنے مشرکین آئے تے اندر آواز بھی آ رہی، اندر شور بھی آ رہا، اندر جناب اونا دے قدمہ دی آہت بھی آ رہی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ دے لال دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا ہوگا سونے بار دشمن آگئے، سونے بار کافر آگئے، سونے بار مشرکین آگئے، کہ آمنہ دے لال نے فرمایا کہ اے پیارے ابو بکر پریشان نہ ہو، لا تحزن، سونے غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ساڑھے نال ہے۔ فرمایا اللہ کی ذات ساڑھے نال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دے مرتبے دے واسطے متعدد آیات بینات نازل فرمائیاں۔ اس آیت کریمہ دے اندر بھی سفر ہجرت اور غار ثور کا بھی ذکر فرمایا، نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے صحابی ہون کا ذکر فرمایا۔ غار ثور او مقدس غار جس کا ذکر اللہ دے قرآن دے بچے، غار حرا کے اندر قرآن حکیم کی پہلی آیت نازل ہوئی۔ غار حرا کے اندر حضور غار حرا کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف حکم ہویا اقرا، سونے پر او غار حرا میں جتھے پہلی قرآن بھی آیت نازل ہوئی، اے غار ثور جتھے آمنہ دلال یار دے نال غار ثور و مقدرہ والی غار حرا کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے، احادیث مصطفیٰ کے اندر ہے، مگر غار ثور و مقدرہ والی غار نصیبہ والی غار جدہ ذکر اللہ دے قرآن کے اندر کیتا گیا ہے۔ تے رب دے قرآن دے اندر ذکر اوہی ہوندہ ہے جڑا اللہ دی زبان دے ہوئے، اللہ دا کلام ہوئے۔ قرآن سارا ہی اللہ دا کلام ہے، قرآن اللہ دا کلام ہے، تے اللہ تبارک و تعالیٰ جدا ذکر کرے وہ مقدرہ والا نہیں کہ اور کی ہے۔ تو من تسی آکھو کہ آسانی پتہ نہیں مقدرہ والے ہیں یا کہ نہیں، تے بار بار اللہ تعالیٰ فرما دے رہا یا ایوہ النبی یا ایوہ الذین آمنوا
اپنے نبیوں کا بھی ذکر فرما رہے ہیں، ایمان والے کا بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ جدو رب دے قرآن دے اندر ایمان والے کا ذکر آ جائے تو اساں الحمدللہ سچے ایمان والے تے ساڈا ذکر آ گیا قرآن دے اندر، تے جے قرآن دے اندر ذکر آ گیا تو پھر اے مت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو یاد نہیں کیتا، بلکہ قرآن دے اندر ذکر ادا آیا جے اگر رب نے ساڈا ذکر کیا کملا ہویا پھرے کہ یار یہ فلان 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 دا ذکر کر دے، میں کہا اللہ تو کیا کرتا ہے، ایسا کیا ہونا کریا کیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ ٹلی نہ کیا کرو جنہ گاج کی آنکھوں کے سرور آئے گا۔ آب علی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن فرمانا اِسْهُمَا فِي الْغَارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن فرمانا کہ تم یار یار تے یار دا یار تو تم یار غار سور دے مرنے آؤ بیلیوں اس غار کے مراد غار سور تے دو یارہ کے مراد ابو بکر صدیق اور نبیوں میں تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام اس یقوم لصاحبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو او اپنے یار نو اپنے نال اپنی طرف متوجہ فرما کے اپنے یار کی طرف جناب متوجہ ہو کے گل بات پیا کرنا او کون تیرا یار نو تسلی دیتا ہے، یار کون جنہوں آمنہ دا لال پیا تسلی دینا ہے، میں کہنا یار ابو بکر صدیق کہ جو تسلی دے ریالے او آمنہ دا لالے سیدہ فاطمہ پاک دا بابا حسنین قریبین طیبین طاہرین دا نانا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے تسلی دی تھی اپنے صحابی نو فرمایا کہ اے میرے صاحب اے میرے یار اے میرے ساتھی غمگین نہ ہو پریشان نہ ہو ساڑھے واسطے اللہ ہی کافی ہے، ساڑھے واسطے اللہ ہی کافی ہے کہ اساں اس کے واسطے تے لوگاں نال مقابلہ نہیں کرتے، پتہ ہے اللہ بھی نال ہے تے اللہ دا رسول بھی نال ہے۔ یقین ہے جڑا بندہ گمان رکھدا ہے نا کہ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، رب تعالیٰ دے متعلق جویں دا گمان رکھیں گا رب اونج ہی کر دیندا ہے، جویں دا گمان رکھیں گا اللہ اونجی کر دیندے ہیں۔ جب اللہ کے متعلق بندہ گمان رکھتا ہے تے اللہ اونجی کر دے وے، انسان چاہیے کہ یہ گمان رکھے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ نال نال 5 وقت دا نمازی بھی ہوئے، حضور دا نوکر بھی ہوئے، اہل بیت اتحاد دا نوکر ہوئے تے صحابہ دا غلام بھی ہوئے، تے نال نال اسلام دے ارکان دے مطابق زندگی بسر کرے، تے نال نال اے ایمان ہوئے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا غفور ہے، او دی رحمت میرے گناہوں کو مٹی ہے، او کرم نوازی فرما دے گا، اللہ دے عزت جلال کا سبب رب اپنے در کے سوالیوں کو خالی موڑ دے۔ اللہ خالی موڑ دے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ آؤ بیلیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیقہ دے تاجدار میں بڑی شان عطا کی دیا نے، اے اعزاز صحابہ کرام دے اندروں سیدنا ابو بکر صدیق نو
کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر صدیق اکبر دی صحابیت قرآن پاک دے اندر نقش کر دیتی کسی صحابی دا ان قرآن دے اندر ذکر نہیں کیتا جنہیں واضح کر کے ابو بکر صدیق پاک دے ذکر فرما دیتا جس نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی صحابیت دا انکار کیتا انہیں اللہ دے قرآن دا انکار کیتا جنہیں اللہ دے قرآن دا انکار کیتا راوی لکھنے نے او اللہ دے قرآن دی ایک آیت دا انکار کرنے والا ہو کہ وہ بھی کافر ہو گیا ایک آیت دا انکار کرنے والا کافر ہو جاندہ ہے جی اگر کوئی آکے کہ جناب پہلے خلیفہ حضرت علی دوسرے مقدار تیسرے جناب ابو ذر غفاری چوتھے سلیمان فارسی میں کہی حضور دے جنہ یاروں بار کر مارا کیڑے زمرے دے اندر جائے گا او کیڑے زمرے دے اندر جائے گا پہلے جلیل القدر جڑے صحابی پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اے تین جلیل القدر صحابہ نے جنہاں دا عشرہ مبشرہ کے اندر بھی نام شمار ہے خلافۂ اربعہ کے اندر خلافۂ راشدین کے اندر او جنہ یارہ دا پہلے نام ہے انہاں نو باہر کرنے والا دسو کیڑی صف کے اندر جائے گا اگر میں اس نے واسطے آواز اٹھاوا کہ فلاں پیر نے فلاں مولوی نے فلاں ملا نے اور فلاں ڈھونکی نے اے جناب اس طرح کیا لہذا انہوں نہیں آکھنا چاہیے سی لوگاں دے چودریاں دے ہاتھ میرے گریبان تک چلے جانے میں کیا اے آج انہوں بلا کھنال میرا گریبان تے بھریا جا سکتا ہے اور کل قبر کے اندر ہے وہ پیر نو کون چھڑائے گا جدے گریبان کے ابو بکر دا بھی ہاتھ ہوئے گا عمر فاروق دا بھی ہاتھ ہوئے گا عثمان غنی دا بھی ہاتھ ہوئے گا حیدر قرار مولا علی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سارے پڑھے جان کے ایتی او آنکھاں والا ہے نا آج حضور نے جو پھر لیا گریبان آج پکڑیا گیا چھڑان والا کوئی نہیں کہ سانو مان آقا دی شفاعت دے حضور ساری شفاعت فرمان گے اے مان ہے اور حدیث مصطفیٰ بھی ہے جدے سینے کے اندر رائی دے دانے تے کم تر ایمان کی رکھتی ہوئے گی حضور نے حدیث شفاعت بخاری کے اندر بھی ہے مسلم کے اندر بھی ہے نسائی کے اندر بھی ہے ابو داؤد کے اندر بھی ہے ابن ماجہ کے اندر بھی ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی ہے مشکاۃ شریف کے اندر بھی اے حدیث شفاعت بہت بڑی ترتیب کے نال لکھی ہوئی ہے اے سیاسی فاتحہ کتابہ کے اندر ہے صحیح حدیث ہے سیدھے سینے کے اندر رائی دے دانے تو کم تر ایمان بھی رکھی ہوئے گی اگر اپنے گناہوں کی وجہ تو جہنم کے اندر چلا بھی گیا فرمایا میں محمد آگ کے اندروں انہوں کٹ کے جنت کے اندر داخل کرنا آگ جو کٹ کے جنت کے اندر داخل کر دیا گا جنہیں دل کے اندر ایمان دی رکھی ہوئے گی بیلیو ساڑھا ایمان ہے حضور شفاعت فرمان گے جی اگر کوئی حضور دے صحابہ نے بھونکدا رہا اہل بیت دے خلاف دیوان درازیاں کردا رہا بک بک کردا رہا حضور دے خلاف بک بک کردا رہا حضور دی مقدس پاک طاہر مطہر ازواج دے خلاف بکواس کردا رہا دسو حضور منہ پھیر لیا تے جڑے جڑے او دے حمایتی نے جب اونا تمہیں منہ پھیر لیا دسو دوبارہ کڑا پکڑو آؤ حق اگر حق سننا حق سیکھنا حق پڑھنا ہے کہ کوئی ایسا لگو جڑا بابا خادم رضوی دا حمایتی بھی ہوئے دی جواب لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
آؤ بیلیے سنو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، مکہ مکرمہ کے اندر جب حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے اعلان توحید فرمایا، یہ توحید اعلان فرمایا اللہ ایک کے وحدہ لا شریک ہے، وہ دے سوا کسے نو معبود نہ رکھو، اے موت جھوٹے نے 313 جھوٹے نے لوگوں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریا کرو اور کسے نو اللہ دا شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایک کفر دی دنیا میں اندر آگ بڑھ کو تھی، ایک کفر دے ایمانہ میں اندر لفظہ تاری ہو گیا، اے لیے 360 او بتا دے پجاری، اے آگ نو پوجن والے نبیان دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے دشمن بن گئے مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں طرح طرح دی تکلیفوں دینیاں شروع کر دیتیاں، عزیزتہ دینیاں شروع کر دیتیاں۔ اے مسلمانہ دا مکہ دن رہنا دشوار ہو گیا اور قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا، نماز پڑھنا مشکل ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا بڑا مشکل ہو گیا اور نیکی کرنا مشکل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہجرت حکم آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے حکم فرما دیتا مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ نا، میرے نبی نے غلام یہ صحابہ کرام حکم کی تبدیل کر دیا ہویا، آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے گروہوں کے اندر یہ جناب چھوٹے چھوٹے کافروں کے اندر مکے تو نکل دیا ہویا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جب میرے نبی نے غلام تے غلامان جا رہے ہیں، یہ میرے ابو جہل نے پتا چلیا، جب ابو جہل نے پتا چلیا وہ میرے نبی نے غلام ہو انتار ندوہ حویلی کے اندر ایک میٹنگ بلائی ہے، بڑے بڑے سردار ہے، ابو جہل نے کیا مسلمان مدینے کی طرف جا رہے ہیں، مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے محمد بھی چلے جائے، کوئی وقت دور نہیں، کہنا لو وقت دور نہیں کہ مدینہ کا قوت کٹھی کر کے ایک طاقت تیار ہو کے ایک جناب بہت بڑی جماعت بن کے ساٹھے سے حملہ کرنا پھر سانوں تباہ برباد کر دیں گے، اس مکہ سے سانوں کو جو سمجھ نہیں آئے گا، لہذا کفار مکہ نے میرے نبی کو قتل کرتا نعوذ باللہ یہ منصوبہ بنایا، مشورہ کیتا اور بڑے بڑے ایک دوسرے کو مشورے کوئی کہندہ کچھ کہندہ کوئی کس طرح کے مشورے دیتا ہے، کوئی کس طرح کے مشورے دیتا ہے، اور ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہیں کہ ابو جہل بولیا کہنے لگا میرا بھی مشورہ ہے کہ ہر قبیلے کے اندر ایک جوان لے لیا جائے، ہر قبیلے کے اندر ایک جوان بنایا جائے، کافی قبائل میں جوانوں کو کٹھیاں کر کے وہ جناب بنا جائے، اس جوانوں کا ایک زیر بنایا جائے، پھر جناب سارے جوان محمد حملہ کرن جب حملہ کرن کے معاشاللہ حضور نے قتل کر دیں جب حضور نے قتل کر دیں گے، اس طرح حسن ہمیشہ وہاں سے راحت پالائیں گے، بنو ہاشم والے سارے قبیلیاں تو قصاص نہیں لے سکیں گے، لہذا ایک قبیلے پہ قلعے قصاص لیں گے، یہ عدیت مان جان گے، جب سارے مل کے عدیت بھی دے لوائیں گے، پھر محمد تو بچ جاؤں گے، نوے دین تو بچ جاؤں گے، اساسیت دے کے آزاد ہو جاؤں گے۔ جب ابو جہل نے رائے دیتی، بڑے بڑے مشرکین بیٹھے ہیں، بڑے بڑے کافر بیٹھے ہیں، سارے انہیں پسند آئی ہے اور سارے انہیں قائد کی تھی، متفق ہو گئے، میٹنگ ختم ہوئی ہے، ادھر ملتان پوچھنے والے اور
اولاد سادے پجاری یہ سارے حضور دے قتل واسے تیار نے نبیوں دے تاجدار نے یہ قتل کرنا چاہتے ہیں ادھر یہ قتل کرنا چاہتے ہیں ادھر اللہ تبارک و تعالی اپنے یار دا مال بھی گا نہیں ہو رب تعالی اپنے یار دا یہ چاہتا ہے کہ مال بھی بھنگا نہ ہوئے انہاں منصوبے بڑے بڑے بنائے اللہ ارادہ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کریہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافروں کو پسند ہی نہ ہو فرمایا کافروں پسند ہوئے نہ ہوئے کافروں بلا پسند ہی نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے نور میں پورا کرنا چاہتا ہے یہ تو رب پورا کرنا چاہتا ہے کوئی ادھورا کرنا چاہے ہو سکتا ہے ذرا چیزی زبان اللہ کو اللہ تعالیٰ اپنا گھر بنوانا چاہے کوئی کام رکھوانا چاہے رک سکتا ہے رب بنا رہے ہیں اللہ بنا رہے ہیں اصلا کی ساری کی اوقات ہے میں کہنا کہ جناب اللہ کا گھر بنانا جدو اللہ توفیق دے رہی ہے قوم خدمت کر رہی ہے اللہ اپنے گھر میں قبول کیتا ہے رب بنوا لیا ہے اگر کوئی بجھانا چاہے کہ اللہ کا نور پھلکا نال بجھدا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 فرمایا ادھر رہا تو وقت ہویا ادھر راہ کی طریقی چھا گئی ابو جہاں میں بھولے آنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مقدسہ دا ان محاصرہ کر لیا میں ہجرت دی شروع دن سرا کہ میں پوری ہجرت بھی بیان کر جانی ہے سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو صدیقہ سے تاجدار دی یہ رفاقت صداقت بھی بیان کر جانی ہے آؤ میرے نبی نے غلاموں یہ تو راہ دی طریقی چھائی ہے ابو جہل نے جناب گنڈے آئے نے حضور نے حجرہ مبارک دا ان محاصرہ کر لیا اور جناب ہتھاں کے اندر ننگیاں تلوارہ لے کے کھڑے نے انتظار پر کر دینے تو حضور باہر آنگے ایسا حملہ کر لے آنگے حضور اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ نے فرما رہے ہیں علی اپنی تلوار سرحانے سے نیچے رکھ لینا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ علی اپنی تلوار اے تقیہ دے نیچے رکھ لو میرے بستر پہ سو جاؤ تلوار تقیہ دے نیچے رکھ لو میرے بستر سے نیچے میرے بستر سے اوپر سو جاؤ ان تلوارہ بھی جنکار دندر دشمنہ بھی یلغار دندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور بستر سے سلا دیتا تلوارہ بھی شنکار دشمنہ بھی یلغار تیامنہ دے لالا فرمان تے مولا علی کی میں پچھے آگ جاندے سونے جو تسا حکم دیو ایک کے قطرہ بھی خون دا دے دیا رسول اللہ لبائک لبائک لبائک
صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں حضور امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ عظیم و شان موجودہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگا زندگی کے اندر بڑی بڑی نیندہ ستانا بڑے بڑے سکون کے اطمینان دی نیند ستا بڑے بڑے چین حاصل کیتے ہیں بڑی بڑی سکون دی نیند ستا لیکن اے مزہ جنہ ہجرت کی رات آمینہ دے لال دے بستر تے سان دا آیا ہے آج تک ان دا سکون کدے حاصل ہو آئی نہیں کیویں ہوگا یہ بستر رحمت للعالمین بستر آمینہ دے لال دے جے اگر آقا کریم نے قدم رکھنا زمین ہوتے ان کا پتھر تے حضور قدم رکھتے اور پتھر نال اچھل ہے نال قدم چمد ہے اپنی حیت بدل لیتا ہے اور دے اندر تغیر و تبدل آ جاتا ہے اور دا مقصد کی ہے پتھر نہیں رہنا بلکہ موم ہو جاتا ہے حضور دے قدم کے اندر نالین مبارک قدمہ دے اندر نالین مبارک تے نالین لگے پتھر تے پتھر ہو جائے موما تے جے آمنہ دے لال دا اور رحمت بریا ریشم کی طرح جس سے اقدس لگے بستر دوستے تے اس بستر تے لیٹ جائے مولا علی سکون آؤ سنو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی میرے بستر سے رحم فرمائے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ نے چھوڑ کے جا رہے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے راز بھی دسیا فرمایا اے علی فلاں 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 کافر دی امانت وہ بھی واپس کر رہی فلاں کافر دی امانت وہ بھی واپس کر رہی یہ ساری اسی امانتہ نے واپس کر کے آ جائی سونا بھی واپس کر رہی چاندی بھی واپس کر رہی زیورات بھی واپس کر کے آئی ہیرے جہرات بھی درم و دینار بھی واپس کر کے علی آ جائی اندازہ کرو کفار مکہ مشرکین مکہ ادھر دشمنی سے کر دے حضور فرما رہے انہوں دیا مارتا دے گیا یہ دشمنی پہ کر دے کہ نبی نو آج زندہ نہیں جان دے روز باللہ آج نہ رہے گا باس نہ بسے کی باسری اصلا نبی نے ختم کر دیا کہ نوا سلام کتھو نوا دین کتھو اے غلام کتھو لہذا آج نبی بچ کے نہ جائے اے ابو جہل کہہ لیا حضور فرما رہے ہیں کہ علی اے مارنا واپس کر کے آ جائیں مولا علی کا عقیدہ دیکھو کتنا پکا ہے عقیدہ کتنا پکا ہے مولا علی بچر کے جھوم کے مسکرا کے خوش ہو کے سونے جی میں تو آٹا حکم ہوئے میں تھبیدار میں یہ تو فرما دیتا نا کہ مانتا واپس کر کے مدینے آ جائیں ساڑھے پیچھے آ جائیں مولا علی جان دے سن جدو حضور فرمایا نا آ جائیں علی بے فکر ہو گئے محمد بستر تے سو جا حضور فرمایا آ جائیں کہ تو جانا آقا دے پیچھے ضرور ہے کافر کچھ نہیں کر سکتا اچھا یار اجڑا نعرہ مارتے ہاتھ کٹ کے فوت نہیں ہوا یا کوئی دے نعرہ سیاسی نعرہ ہے
یا سیاست کسی طرح کا کوئی ملال دکھا سکتا ہے کنارے دندر ہے خود نہیں نہ ہویا کا دی تکلیف ہے تو گج کے ایتھے کر کے نعرہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اور سنو مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہے حضور امام نبی علیہ السلام سے انج بستر سے لیتے ادھر فرمان جاری ہوا مانتا واپس کر کے آ جائی اے علی آ جائی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضور امام نبی علیہ السلام نے رشتے دار بھی امین کہتے ہیں لوگ بھی امین کہتے ہیں کافر بھی صادق سے امین کہتے ہیں آنیاں جوانیاں نے مار کر رکھیا دور دراز سے آ کے مشرکین نے حضور کی بارگاہ کے پر مان کر رکھیا کافرانے آ کے مان کر رکھیا نے کہ اے محمد امین ہے میرا بھی اتنا مال ہے میرے اتنے درم کے دینار نے سونے اتنا سونا ہے اتنی چاندی یہ رکھ لو اور میرے نبی کے غلاموں مکے کے اندر کوئی امین ہے تیرا من اللہ مکے کے اندر کوئی امانتدار سچا آدمی امین آدمی ہے وہ آمنہ آج اگر ساڑھے کول کوئی امانت رکھے کہ کوئی جو دیئے کہ ہڑپ کر جائیے نعوذ باللہ اللہ ماشاءاللہ سارے دیگر نہیں کردہ ایچھے میرے کو دلیل بھی ساڑھے پینڈ دی ہے یہ پینڈ دے واسطے مانت آجے کروڑ روپیہ گلیاں بازار صحیح کروا دیو ہڑپ ہو گیا 40 لاکھ آیا ہڑپ ہو گیا میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور آقا دا ذکر کرنا قیام یہ حق بیانی دے اندر مزمت بھی آتی ہے جدو نبی کریم علیہ السلام دے غلامہ نے کدے امانت اندر و خیانت نہیں کیتی کہ نبیان دے داددار نے فرمایا کہ امانتہ واپس کرو امانت اندر و خیانت کرنے والا ساتھے بچوں نہیں جدو حضور فرمایا امانتہ چھو خیانت کرنے والا ساتھے بچوں نہیں جو مسلمانیت سے بندہ نعرے بھی لاوے ایمانداری کے نعرے بھی لاوے یا کہ میں مسلمان تے کروڑا حلف کر جائے یا کہ حضور فرمایا ساتھے بچوں نہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور سنو بس میں غزی کے اندر اللہ کا قرآن ہی فرما رہا بلکہ آمنہ کا لحظ فرما رہا لا ایمان لمن لا امانت لہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان ہی نہیں جڑا امانت دار نہیں ہوتا ایمان ہی کوئی نہیں امانت دار نہیں ہوتا ایمان کوئی نہیں جڑا امانت کسے دی واپس نہیں کرتا ہوتا ایمان کوئی نہیں کنا دیا کھڑکیاں کھول کے سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی نے فرمایا اگر کسی کا کوئی حق کھانا ہے کسی یتیم بچی کا حق کھانا ہے یتیم بچہ کا حق کھانا ہے بیوہ عورت کا حق کھانا ہے لکھی امانت واپس نہ کرے او سادے بچوں بھی نہیں ایمان والے بچوں بھی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور سنو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک ارشاد فرمایا اے علی
آج میں تو مکہ چھوڑ کے چلے جانا حکم دیا ہے آج میرے بستر سے آرام کرو میری سبز چادر اوڑھ کے سو جاؤ اے مولا علی آپ دے مقدرہ تے آپ دے مقدرہ نو سلام ہے آپ دی عظمت نو سلام ہے آپ دی شان دے مرتبے نو سلام ہے کیسا سما ہوگا کیسی گھڑی ہوئے گی کیسے لمحات ہوں گے وہ کیسا ماحول ہوگا جب حضور کا جناب بستر پیچھے آئے گا مولا علی لیٹے ہوں گے سبز چادر اند کر کے اوپر پائی ہوئے گی میں کہنا جب حضرت علی آقا دے بستر پہ ستے ہوں گے سبز چادر پائی ہوئے گی انج لگتا ہوگا آج عرش اللہ دی بہاروں دی خوشبو پئی ہوندی آشروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے غلاموں بس اتنی گل نہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے غلاموں مولا علی نے اج حکم دی تمہید کی تھی بستر سے لیٹ گئے ہن دشمن حملہ کرنے کی تیاری پہ کر دینے ابو جہل آیا آنکھ دشمنان برکایا کہنے لگا اوے ابو جہل کہنے لگا اوے مشرکان دے بچیوں ہو اوے نوجوانوں اے میری خدمت کرنے والیو اے میری گل مننے والیو او جوانوں محمد دے باہر آن دا وقت ہو گیا جڑا پہلے حملہ کرے گا وہ دی جھولی سونے سے چاندی دے نال بھر دیاں گا جڑا محمد تے پہلے حملہ کرے گا وہ دی جھولی سونے سے چاندی دے نال بھر دیاں گا میں اجملہ بار بار کیوں پیا بولنا یہ بھی جناب وجہ بھی کوئی ہے یہ سمجھنے جائے فرمایا جڑا پہلے حملہ کرے گا جڑا پہلے حملہ کرے گا وہ دی چھوڑی ابو جہل نے کیا سونے سے چاندی دے نال بھر دیاں گا وہ دنیا دے لالچ دے اندر آ کے شرات چلن والے بدنام کرنے والے کنا دے کھڑکیاں کھول کے سنو ابو جہل جماعت کا طریقہ ہے اساں سے مسلمان سمجھ جاؤ توبہ کرو حضور دی ختم نبوت نعرہ مار دے آئے حضور دی عظمت شان دے نگینے گانے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دی خاطر مر مٹندا جذبہ لے کے میدان کے اندر نکل جاؤ اساں تے سچیاں نہ جھوٹے ساڈے وچوڑے نہ اساں جھوٹے نہ اساں جھوٹے اساں پتہ چلیا فرمایا کہ ابو جہل کی کہنا سی راوی فرماتی ہے ابو جہل کی کہنا سی کہ جڑا پہلے عملہ کرے گا نا محمد ناؤز باللہ وہ جوان نو میں اودیاں چوڑیاں سونے تے چاندی دے نال بھر دیاں گا حضور دے این باہر آن دا وقت آ گیا ادھر آقا کریم دروازے تھے آئے دروازہ کھولیا جدو باب رحمت کھولیا باب کہنے نے دروازے جدو باب رحمت کھولیا رحمت للعالمین نبی دے حجرے دا دروازہ کھولیا آقا کریم باہر تشریف لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کافرہ نے محاصرہ کیتا ہے آقا کریم نے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دی یہ نہیں اچھی سبحان اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین شریف کی تلاوت فرما رہے جدو پڑھتے پہنچے نا وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
ان کافروں دے وچوں بھی لنگ دے جانا دے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بنا دی ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا بس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آنکھوں کے اپنے انداز دے وچ نہ پڑھ لو اتنی اونچی آنکھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک ارشاد فرمایا ہم نے بنا دی ان کے آگے پیچھے دیوار ان کی آنکھوں پر پردہ فرمایا ان پر پھونک دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو قرآن پڑھیا تو ان کر کے پھونک ماری کہ اللہ والے دیا پھونکا دے وچ بھی اثر ہوتا ہے پھوکا نال پھوک ہی ماری ہے نا پھوک نال کی ہونا فرمایا اللہ والے دیا پھوکا دے وچ بڑا کچھ ہوگا اللہ والے دیا پھوکا دے وچ بڑا کچھ ہوگا فرمایا پھوک ماری ادھر آقا قرآن پڑھ کے پھوک ماری سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر چند آیات بینات پڑھیا کہ پھوک ماری تیراوی کی لکھ دے انہوں نے ہاتھاں دے اندر نگیاں تلواراں پکڑیاں سی انہوں نے بینائی سلب ہو گئی اکھاں تو ویکھنا بند ہو گیا انہوں کہنے بینائی سلب ہو گئی اور انہوں نے گنودگی چھا گئی انہوں تلواراں دیا نوکانوں اینج زمین سے اندر کڑیا تلوار کے نیل کو مندر اور اچھی نہیں لگی ہوتی نا تلواراں رب ایتھے عدد بھی کروا رہے ہیں کافروں کو حضور کا عدد بھی پیار کروانا ہے اور حضور بچا بھی رہا کہ نال نسیہ سونیا جدے یاران دی حفاظت کی تھی جاتی اند کر دیا اند کر کے نا فرمایا راوی لکھن میں گنودگی چھا گئی بنائی سلب ہو گئی تلوارہ کی موقع کی زمین دے اندر گڑیا تے اند زمین چی گڑ کے انہوں نے دستیاں تے پیشانیاں رکھ لئی انہاں کافران نے جڑے حضور کو قتل کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تلواراں دی انوکاں زمین چ گڑیاں تے دستیاں پکڑ کے نا تلواراں دے اپنے متھیاں تے پیشانیاں تے ان دستے رکھ کے ٹیکا لا کے کھڑے ہو کے اونجی سو گئے اونج سو گئے کہ حضور انہاں دے وچوں دی با خیر و عافیت انج گزر گئے کہ او سر جھکا کے کھڑے کہ قدرت نے کہہ دیتا کہ محبوب اگر میں تیری تعظیم کروانا چاہوں تو دشمنہ کو لو بھی کروا سکنا سونے اگر تعظیم کروانا چاہوں تو کافرہ دے کھولے دشمنہ دے کھولے کروا سکتا ہو رات وقت پھر خطر راستہ آؤ بے لیو لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لے کے ان ساری کائنات حضور کے دروازے تے پانی کہ ابو بکر تیری عظمت بھی سلام سیدھے دروازے تے ساری کائنات پری ہوندی ہے ابو بکر اپنے مقدروں سے معاف کرے آج تیرے دروازے تھے اے نبیوں کا تاج بہر اس نے زمانہ سیدہ بابا محمد مصطفیٰ خود تشریف لے کے آگے
ایتھو اگے انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا حضور صدیق پاک دے گھر حضور ابو بکر صدیق دے گھر صدیق صداقت دا سالار بڑا شورا محبوب پیارے دا حبدار بڑا شورا اللہ تعالیٰ بھی پاک بار جاری اندر دعائے اللہ تعالیٰ میری توانی آجی قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین